فرمایا کہ میرے صحابہ میں ہی بیعت کرو اور ان شرائط پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم اپنی اولادوں کا قتل نہیں کرو گے کہ لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور نہ تم کسی پر بہتان لگاؤ گے، نہ تم کسی اچھائی میں نافرمانی کرو گے۔ جس نے اس وعدے کو پورا کیا اس کا اجر اللہ وحدہ لا شریک کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے سرکار کے ہاتھوں پر اس انداز میں بیعت کی کہ میں نماز کو قائم کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور میں مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ تو لہذا ان شرائط پر اگر کوئی پیر صاحب بیعت لیتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہم ان کے جوتے بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ان کی غلامی کا ان کے جوتے اپنے کندھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر بیعت کی کئی اقسام موجود ہیں، اسلام قبول کرنے پر بیعت کرنا، خلافت پر بیعت، ہجرت پر بیعت، جہاد پر بیعت کرنا، اور ارکان اسلام کو نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کو قائم کرنے پر بیعت کرنا، اسی طرح سنت پر قائم رہنے پر بیعت کرنا، اور گمراہی سے بچنے پر بیعت کرنا، اسی طرح عورتوں کا نوحہ نہ کرنے پر بیعت کرنا، اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کرنا کہ صحابہ کرام نے جس انداز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی اور سرکار سے محبت اس انداز میں کی کہ سرکار کی محبت میں ہر رشتے کو پیچھے چھوڑا، ہر جو ہے تعلق کو پیچھے چھوڑ کر سرکار کے تعلق کو ترجیح دی، اپنی جانیں حضور پہ نچھاور کر دی اور اپنا سب کچھ سرکار کی ذات طیبہ پہ لگا دیا۔ ان احادیث طیبہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو آج کے پیر اگر اس انداز میں بیعت لیتے ہیں تو ہم ان کو بھی اپنا پیر تصور کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا شیخ کامل تصور کرتے ہیں۔ لہذا آج کے پیروں کی، شیخوں کی، صوفیوں کی، درویشوں کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے جو ان کے ماننے والے ہیں ان سے اس انداز میں بیعت لیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، فرض حج ہوا تو وہ حج بھی ادا کریں گے، شرعی احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، اور سب سے اہم بات جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج جس انداز کے اندر اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، 295 کے قانون پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے میں بے شمار مشکلات کا سامنا ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ بیعت لی جائے، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیعت لی جائے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے کے لحاظ سے تحفظ نظام مصطفیٰ کے لیے بیعت لی جائے۔ اس انداز کے اندر اگر کوئی بیعت کرتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا، اور پردے کی پابندی کرے گا، گھر میں قرآن و سنت کے ماحول کو اجاگر کرے گا، تو اس انداز کے اندر اگر کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں سے بیعت لیتے ہیں تو ہم ان کو بھی اپنا شیخ تصور کرتے ہیں، کیونکہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، کی محبت سے وفا تو نے تو ہم